أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت جو ہے آج کل کے پاکستان کے جو حالات ہیں اس پہ بالکل فٹ آ رہی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ کو رنجیدہ نہ کرے ان کافروں کی سازشیں۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر اس کا یہ ہے کہ ابو سفیان نے ایک آدمی کو پیسے دے کے مدینہ بھجوایا اور یہ پروپیگنڈا کروایا کہ مکہ سے ایک بہت بڑی فوج آ رہی ہے کافروں کی، اور یہ جو وہ تھا خبر لانے والا تھا یہ مسلمان ہی تھا، یعنی ظاہر ہے سب رشتہ دار ہی تھے، آپس میں دوست احباب تھے، خاندان والے تھے، تو یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اور اس کو ابو سفیان نے پیسے دے کے کہا کہ تم یہ پروپیگنڈا کرو کہ بڑی فوج آ رہی ہے مدینہ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ اگر ایمان ہونے کے باوجود اگر یہ اس طریقے سے ان کاموں میں حصہ لے رہے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں کفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے انہم لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب یہاں سوچنا چاہیے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کر رہے تھے؟ قرآن اللہ کا نور ہی تو پھیلا رہے تھے، تو جو اللہ کا میسیج ہے تو پہنچا رہے تھے، اور تو کوئی کام نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ کا قرآن کی تعلیمات جو ہیں اللہ والے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو وہ اللہ ہی کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا نور پھیلا رہے ہیں۔ اگر لوگ ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے، ان میں سازش کرنے کے لیے دوسروں سے مل کے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب یہ اسلام کو نقصان پہنچانا تھا، یعنی مدینہ والے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ صحابہ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ تو اب یہ مسلمانوں کو، صحابہ کو ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے کہ وہ حوصلے پست ہو جائیں، یہ سنیں کہ ایک بڑا لشکر آ رہا ہے تو وہ حوصلے پست ہو جائیں اور وہ ناامید ہو جائیں اس سے، کامیابی سے، اسلام کی طاقت سے ناامید ہو جائیں۔ یہ اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں دیکھیں آپ ایک اور نقطہ دیکھیں، یہ سازش کر رہے مسلمان، ظاہر ہے ابو سفیان تو مسلمان نہیں ہوا تھا، اب اس نے اس مسلمان کو تیار کیا پیسے دے کے کہ تم مدینہ میں یہ پروپیگنڈا کرو کہ اتنی بڑی فوج آ رہی ہے اور تم، تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کریں، اسلام کون پھیلا رہا ہے؟ اللہ کا نور کون پھیلا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کو، اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے اوپر لے جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے، دین اسلام جو ہے وہ ہے اللہ کا نور۔ تو یہ اگر یہ اسلام کو چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، یعنی کہ یہ اللہ کو نقصان، اللہ سے لڑائی لڑیں، اللہ کو فیل کریں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی اتنی گہرائی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس وقت ہم یہاں کیا ہو رہا ہے یہ آپ لوگ سب سوچیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کوئی، حالانکہ سب مسلمان ہیں، پاکستان میں تو سب مسلمان بستے ہیں، لیکن کس طریقے سے ہو رہا ہے یہ اس کو دیکھنا ہے۔ اچھا، یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ کہتا ہے اللہ چاہتا ہے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اب یہ سب مسلمان ہیں، یہ آپ ذہن میں آپ لوگ رکھ، یہ مسلمان ہیں جو بھی، اب یہاں ایک اور ہے، جو بھی اسلام کے خلاف، دین اسلام کے خلاف
خود بھی عمل نہیں کرتا اور لوگوں کو بھی راستے سے روکتا ہے یا ان لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ نقصان اللہ کا نہیں کر رہا، وہ نقصان اپنا کر رہا ہے مسلمان، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے، اور وہ عذاب عظیم یعنی ذلت بڑا عذاب اس کو ملے گا۔ یہاں کوئی کافر نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی یہود نصارہ نہیں ہے، مسلمان کا ذکر ہے۔ اب اس آیت کو مجھے سمجھنا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہوں۔ اگر میں مسلمان ہو کے میں بد اخلاق ہوں، میں بد کردار ہوں، میں سود خور ہوں، میں ملاوٹ کرتی ہوں، میں دھوکہ باز ہوں، میں منافق ہوں، میں لوگوں کو میرے ہاتھ پیر زبان ہر چیز سے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہوں، تو یہ کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، دین اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اب میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اسلام، دین اسلام ایسی وہ نہیں ہے کہ یہ پھوکوں سے بجھا دیا جائے، یہ نور ایسا نہیں ہے کہ پھوکوں سے بجھا دیا جائے گا، یہ بڑھتا چلا جائے گا، جتنی اس کی مخالفت بڑھے گی اتنا یہ پھیلتا چلا جائے گا۔ لیکن نقصان کس کو ہوگا؟ ہمیں ہوگا۔ اگر ہم نے ایسے کام اپنے عمل مسلمان ہونے کے بعد میں نے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اور میرے زبان اور میرا معاملات اور میرے سب اسلام کے اور شریعت کے خلاف ہیں، تو ایک طریقے سے میں نقصان پہنچا رہی ہوں اسلام کو۔ لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، اس سے نقصان تو تمہیں پہنچے گا، مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اللہ کے نور کو۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، اور پھر درناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے درناک، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب ہم اتنا نماز روزہ کر رہے ہیں، ہم اتنے روزے بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، سب بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو جس طریقے سے اس وقت ہم مسلمانوں کا اس دین اسلام میں مسلمانی ہے، وہ مسلمانی نہیں ہے، وہ ہے منافقت۔ تو ہمیں اس منافقت سے اپنے انفرادی طور پہ ہمیں نکلنا ہوگا۔ ہمیں قوموں سے مطلب نہیں ہے، ہمیں اپنی ذات سے مطلب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں ہر ایک فردن ہر ایک سے حساب کتاب لے گا۔ تو اس منافقت سے ہمیں نکلنا ہے۔ اگر ہم نہیں نکلے تو ہمارا کوئی نقصان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور وقت کا امام جس کی صحبت میں بیٹھ کے ہم دین اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں سیکھ رہے تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ تو آلریڈی اللہ اور رسول سے کنیکٹ ہے، اس کا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے، زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے کردار پہ، اپنے عمل پہ، اپنی زبان پہ، اپنے معاملات پہ، ہر چیز پہ مجھے نظر رکھنی ہوگی کہ کہیں میں اسلام کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی، کہیں میں اپنے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی، کہیں میں خود دوزخ کا ایندھن تو نہیں بن رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین نشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے ایمان، اب ایمان کیا چیز ہے؟ ہمارا یہ صرف خالی جو ہم جس طریقے سے روزہ نماز ہم کر رہے ہیں، اور یہ کیا ایمان ہے؟ نہیں، وہ اللہ کی ذات پر یقین کہ اللہ مالک ہے، اللہ زمین آسمان میری زندگی سب اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مجھے پالنے والا ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ اس کے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزار رہی ہوں تو میں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، یعنی میں نے دنیا کا کام کری، میں اللہ کو نہیں سن رہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو نہیں دیکھ رہی، میں نے جو دنیا کی جو تھوڑا سا مفاد ہے، تھوڑا جو فائدہ ہے، اللہ کا حکم کی نافرمانی کر کے میں نے یہ لے لیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، نقصان ہوگا ہمیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور دردناک عذاب ہوگا۔ یہ دوبارہ میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے کہہ رہا ہے، مجھے اپنے لیے اس آیت کو، ان آیتوں کو سمجھنا چاہیے، اور مجھے اپنے حالات کو، اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو، اپنی زبان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے لوگوں سے تعلقات کو، اپنے رزق کو، ہر چیز کو مجھے دیکھنا ہوگا قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اگر اس کے خلاف ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایمان کو بیچ دیا، یعنی میرے حکم کو تم نے بیچ دیا، میری رضا کو تم نے بیچ دیا دنیا کے ذرا سے مفاد کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اللہ کہتا ہے یہ کافر یعنی مسلمان، کافر اللہ اور رسول کے حکم سے انکار کرنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اگر میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا تمہیں سزا نہ دینا یا تمہارا کان نہ مڑوڑنا یا تمہیں تکلیف نہ پہنچانا یا تو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، نہیں۔ اللہ کہتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ایک نافرمانی پہ نہیں پکڑوں گا، ایک گناہ پہ نہیں پکڑوں گا، میں چاہوں گا کیونکہ ایک گناہ ایک نافرمانی پر پکڑوں گا تو ایک سزا ہوگی، نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ تم اتنے گناہوں میں ڈوب جاؤ تمہاری وہ مثل پوری ہو جائے، پھر میں تمہیں گرفت میں لاؤں اور تمہیں عذاب مہین ذلت والا عذاب دوں۔ اب اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم مسلمان ذلت والے عذاب میں گرے ہوئے نا، ہم مسلمان سب منافق ہیں، مدینہ کے منافقوں سے زیادہ منافق ہیں، اور ہم ذلت والے عذاب میں گھرے ہوئے ہیں۔ کون سی اسلامی ملک، کون سا اسلامی ملک اور کون سا ایسا فرد ہے جو ذلیل نہیں ہے؟ بڑے بڑے یہ دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں سب ذلیل ہو رہے ہیں، چاہے مانے یا نہ مانے، لیکن ذلیل تو ہو رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کب کرے گا یہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں اپنے سے دیکھنا ہے، ہمیں اپنے کو دیکھنا ہوگا کہ ہم تو ایسی زندگی نہیں گزار رہے اللہ اور رسول کی نافرمانی میں۔ اگر ہم اللہ اور رسول کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں مل رہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے، بلکہ میں تمہارے لیے سارے گناہوں میں لتیڑ کے بالکل پھر تمہاری گرفت کروں گا تاکہ تمہیں ذلت کا عذاب ملے دنیا آخرت دونوں میں۔ تو اب ہمیں سوچ لینا چاہیے یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے صرف اپنے لیے، مجھے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، یہ دنیا سب میں استعمال کروں گی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہے میری تقدیر میں، جو مجھے اللہ تعالیٰ دے گا وہ میں استعمال کروں گی، لیکن وہ استعمال میں اپنی مرضی سے نہیں کروں گی، وہ میں اپنے رب کی مرضی سے کروں گی تاکہ مجھے رب مل جائے۔ دنیا کو میں نہیں چھوڑ سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک کونے میں بیٹھ جاؤں اور عبادتیں کروں اور ریاضتیں کروں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں کہا، مجھے اللہ کہہ رہا ہے اسی دنیا میں تمہیں رہنا ہے، چاہے وہ کیسی بھی دنیا ہے۔ تمہیں دنیا والوں سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، تمہیں مطلب ہونا چاہیے مجھ سے، تمہیں مطلب ہونا چاہیے میرے محبوب سے، بس ان کا طریقہ لو، مجھے لو بس، اور سب سے آنکھیں کان زبان سب بند کر لو۔ جب تک میں ان دنیا والوں سے یہ کان آنکھیں زبان بند نہیں کروں گی، میرے اللہ کی طرف جو آنکھیں ہیں وہ نہیں کھلیں گی، وہ دل ہے وہ نہیں کھلے گا، وہ کان ہے نہیں کھلیں گے، میں اللہ کی آواز نہیں سن سکوں گی۔ تو جب تک مجھے یہ پریکٹس کرنی چاہیے، دیکھیں اب ہم لوگوں کو پریکٹس، اللہ کہتا ہے میں تمہاری شارک سے قریب ہوں، اللہ نے تو سچ کہا ہے اور وہ ہے میری شارک سے قریب۔ اب مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا، تو مجھے یہ نقطہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں شارک سے قریب ہوں۔ شارک سے قریب تو کوئی ماں باپ بھی نہیں ہے جتنے ہماری، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے شارک سے قریب ہوں۔ تو اب سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا، وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ میں اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہی ہوں، میں نے اللہ کو اپنا مقصود زندگی نہیں بنایا، میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی۔ میں اگر مسلمان ہوں تو وہ منافقانہ مسلمانی ہے میری، کیونکہ میں پوری کی پوری اسلام کے سانچے میں نہیں، اپنے کو نہیں ڈھالا، میں اپنی مرضی سے اسلام کو لے رہی ہوں۔ جہاں مجھے دنیاوی مفاد ہے، دنیاوی فائدہ ہے، وہاں تو میں نے اسلام کو لے لیا، نہیں تو میں اسلام کے خلاف اللہ کو میں نے چھوڑا ہوا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی یہی حالت ہے، ہمارے پاکستان والوں کی حالت دیکھ لیں کہ کیا ہے، یہ آیتیں تو سب پاکستان والوں پہ فٹ آتی ہیں، اور ہر ایک کو ہمیں چاہیے کہ ہر آیت کی میں اپنی شکل کو دیکھیں۔
اپنے اندر دیکھیں. یہ ہمیں دوسروں پہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک میں اپنے کو نہیں دیکھوں گی، اپنے کو نہیں سدھاروں گی، دوسرے مجھے سب غلط نظر آئیں گے. اس وقت میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہی ہوں، دوسروں کو برا سمجھ رہی ہوں، یہ بالکل غلط بات ہے. مجھے چاہیے کہ پہلے میں اپنی اصلاح کروں کسی وقت کے امام کی صحبت میں رہ کے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ، پھر مجھے ساری دنیا چاہے کتنی بری ہو مجھے بری نہیں لگے گی. کیوں؟ کہ میں خود ٹھیک ہو گئی. چاہے وہ دنیا والوں نے کوئی بھی رویہ میرے ساتھ وہی رکھا ہوا ہے جو پہلے تھا، لیکن میں صحیح ہو گئی. مجھ میں سکون آ گیا، مجھ میں قرار آ گیا، مجھ میں برداشت آ گیا، مجھ میں درگزر کا مادہ پیدا ہو گیا، مجھ میں رحم دلی پیدا ہو گئی، میں رحمان کے رنگ میں رنگ گئی، تو مجھے کوئی بھی برا نہیں لگے گا. اب اللہ کو تو ساری مخلوق ہے، اللہ رحمان نہیں ہے، سب کو دے رہا ہے. وہ کس کا اس نے رزق بند کیا ہوا ہے؟ کسی کا رزق نہیں بند کیا. کس سے اس نے محبت بند کی ہوئی ہے؟ وہ ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے میرے صبغت اللہ، میرے رنگ لے لو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو جب تک میں اللہ کو نہیں جانوں گی، نہیں پہچانوں گی، اور یہ اللہ کو جاننا اور پہچاننا مدرسوں کا کام نہیں ہے، یہ ترجمے اور تفسیر کا نہیں ہے. اس کو آپ کے وقت کے امام کو جو قیامت تک آئیں گے، جن کا کنیکشن اللہ اور رسول سے ہوتا ہے، وہ باقاعدہ وہاں سے روحانی رزق لے کے ہمیں ہمارا تزکیہ نفس کرتے ہیں. ہمارے نفس کے پاکی، اخلاق کی پاکی، ہماری روح کی پاکی، اور ہمارے دل میں اللہ اور رسول کی محبت، اللہ کا خوف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالتے ہیں، اللہ کی وحدانیت ڈالتے ہیں، توحید ڈالتے ہیں، اللہ کی محبت ڈالتے ہیں. یہ تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو بات تو نہیں بنے گی. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور مزوں میں ہیں تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے. کیوں؟ کہ اللہ مجھے نہیں پکڑا، اللہ نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا ہے. جتنا تمہیں نافرمانی کرنی ہے کر لو، ایک دن آئے گا کہ میں تمہاری ایسی گرفت کروں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں سے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں نافرمان لوگوں کے ساتھ رکھوں یا پلیت لوگوں کے ساتھ. اب پلیت کون ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، میں زندگی گزار رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں، یہ سب پلیت ہیں. منافق یہ پلیت ہے. اب یہ منافق، جنگ احد جو ہے یہ سارا مسلمانوں کا ہے اور اس میں منافق نمایاں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن کو اور منافق کو میں ایک جگہ رکھوں. اب میں کیا کروں گا؟ میں لاؤں گا تم پہ امتحانات. اللہ کہہ رہا ہے جیسے جنگ احد میں آئے امتحان، اس میں تو منافق شامل تھے، تو کس طریقے سے وہ 300 تو پہلے ہی نکل گئے، پھر وہ جو 700 رہ گئے تو اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کو چوٹی پہ بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ بھائی یہاں سے نہیں اترنا، چاہے ہمیں فتح ہو چاہے ہمیں شکست ہو، یہاں تک کہ اگر ہمارے جسم کی بوٹیاں چیل کوے بھی کھا رہے ہیں جب بھی مت کرنا. لیکن دنیا کی محبت تھی، ذرا فتح ہوئی، انہوں نے دیکھا وہ مال غنیمت کر رہے ہیں، سب اتر گئے. حالانکہ اس کے امیر نے کہا بھی کہ دیکھو حضور نے اتنی سخت منع کیا، لیکن دنیا کی محبت تھی تو اتر گئے. تو مقصد ہے، تو اب جب اتر گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک زور کا تھپڑ مارا. کتنے شہید ہوئے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے، اتنے زخمی بھی ہوئے، وہ بھی ہوئے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ دیکھیں جو رہ گئے تھے وہ مومن تھے. تو اب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں، اب یہ ہم اپنی زندگی پہ لاتے ہیں، ہماری زندگی میں امتحانات آتے رہیں گے. ایک مسلمان، اب ہم نے اللہ کا راستہ لیا ہے، ہمارے ساتھ گھر میں اور بہت لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہے گا کہ ہم یہ اس طریقے سے، ہمیں اللہ تعالیٰ روح کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے ہمارے امتحانات لا کے، ہم پہ سختیاں لا کے، انہی لوگوں کے ذریعے، یہی منافق لوگوں کے ہمارے لیے امتحان بن جائے گا. تو ہمیں اگر ہماری سمجھ ہے، ہمارا اللہ سے کنیکشن ہے، ہم اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے ہیں، تو جو ہمارے ارد گرد لوگ مسلمان ہیں اور جو اللہ اور رسول کو اس طریقے سے نہیں لیا جیسے اللہ چاہتا ہے، تو ظاہر ہے جو جنہوں نے لے لیا وہ اللہ والے ہیں، متقی ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمت کر رہے ہیں. تو اب ان کا امتحان الگ کیسے کیا جائے گا؟ وہ اس امتحان لا کے،
وہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ الزام لگائیں گے، کبھی الزام لگائیں گے، بدگمانیاں کریں گے، برے رویہ سے پیش آئیں گے، بد اخلاقی کریں گے، سوشل بائیکاٹ کریں گے، لو ملانی ہو گئی ہے، لو یہ ہو گیا ہے، یہ تو کون سا زمانہ آ رہا ہے، یہ دقیانوسی خیالات ہیں، دقیانوسی. ظاہر ہے آپ نے تو اپنے کو سمیٹ لیا. سمیٹ کیسے لیا؟ اللہ کی نافرمانی سے. آپ اب نکاح بھی آپ سادہ کر رہی ہیں، آپ کی موت بھی سادہ ہے جو اللہ اور رسول چاہتا ہے، آپ کی شادی بیاہ بھی سادگی آ گئی ہے، آپ نے حرام کھانا چھوڑ دیا ہے، آپ نے ایسی مجلسوں میں ایسی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، یا اگر گئے بھی ہیں مجبوراً، ظاہر رشتہ داری ہے، لیکن آپ کا جو دل ہے وہاں نہیں لگا، دل آپ کا اللہ سے ہی اٹکا ہوا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اب لوگوں کو پھر پتہ چلے گا کہ ظاہر ہے ایک محفل میں ڈانس کی پارٹی ہے اور ایک ملانی بیٹھی ہے وہ الگ سے بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ پتہ نہیں چلے گا؟ پتہ چلے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے میں الگ کر دیتا ہوں. اور یہ امتحانات، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پہ جو امتحانات آتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، وہ ہماری ترقی کے لیے ہیں، وہ ہمیں اللہ کی پہچان، اللہ کی قرب دیتے ہیں. تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے سختیوں سے، تکلیفوں سے. لوگ ظاہر ہے ان لوگوں کی طرف سے آئیں گے، باہر سے تو کوئی لوگ نہیں آئے گا، اپنے ارد گرد کے ماحول سے آئیں گے، اپنے گھر والوں سے تکلیفیں شروع ہو جائیں گی. لیکن ہر تکلیف کو میں یہ سمجھوں گی کہ پہلے جائزہ لوں گی اپنا، کہ میں نے کہیں غلطی کی، کہیں اللہ اور رسول کے نافرمانی کی، کہیں اللہ اور رسول کو تکلیف پہنچائی یا اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائی. وہ یہ ہے اس کا رد عمل. اگر یہ اس طریقے سے نہیں ہے اور آپ اللہ خلوص سے مخلصانہ اللہ اور رسول کے راستے پہ چل رہی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اوروں کے ذریعے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے ذریعے سے تکلیف آئے گی. لیکن میرے ذہن اور دل و دماغ میں یہ ایک چیز ہوگی کہ میں جب اللہ اور رسول کی فرمانبرداری میں لگی ہوئی ہوں اور پھر بھی امتحان آ گیا اور وہ تکلیف آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ ہر کام کے پیچھے اللہ ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا. تو کون کیا کرے؟ کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. تو میں جب ایسی تکلیفات، ایسی سختیاں آئیں تو پھر میں فوراً اپنے ذہن میں یہ لے آؤں کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور میرے لیے فائدہ ہے. تو اب جب میں اس طریقے سے سوچوں گی، پازیٹیو طریقے سے، کہ نہیں یہ جو سختی آئی ہے کسی کی طرف سے آئی ہے، کوئی گالی آئی ہے، کوئی بری بات آئی ہے، کوئی الزام آیا ہے، کوئی بدگمانی آئی، تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فوراً اپنا جائزہ لیا، پھر دیکھا کہ ہم اللہ اور رسول کے فرمانبرداری میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اور رسول کا راستہ ہے. اب پھر بھی یہ چیز آ گئی تو پھر میں دیکھوں گی کہ اس کو میں کس طریقے سے حکمت سے، کیونکہ تقدیر میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور تقدیر میں جو کچھ ہے وہ سب آ کے رہے گا. اب میری تقدیر میں ایک طریقے سے سمجھے یہ تکلیف آ گئی، اب مجھے اس کو کیا کرنا ہے؟ مجھے اللہ سے گلہ کرنا ہے، لوگوں سے شکوہ کرنا ہے، لوگوں پہ الزام نہیں، مجھے اس کو تدبیر سے کرنا ہے کہ اس مسئلے کا جو میرے اوپر الزام آیا ہے اس کو میں اس طریقے سے لوں کہ میری روح بھی خراب نہ ہو، میرا اخلاق بھی خراب نہ ہو، اور لوگوں کے لیے بھی میرے دل میں کوئی بدگمانی نہ ہو. کیوں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ رب کی طرف سے آئی ہے اور اس میں حکمت ہے اور اس میں میرے لیے امتحان ہے، اور یہ صرف اللہ کی محبت ہے اور کچھ نہیں ہے، جو اس کے ذریعے سے جب میں اچھے طریقے سے برداشت کروں گی تو اس سے مجھے قرب الہی حاصل ہوگا. قرب الہی کیسے حاصل ہوگا؟ کوئی ہمارا غاروں میں تو جا کے تھوڑی حاصل ہوگا، انہی لوگوں میں بیٹھ کے مجھے قرب الہی حاصل ہوگا جب میں ان کو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گی، اور اس مخلوق کو لوں گی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق سے آیا. اللہ نے مجھے کہا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تم اچھائی کرو، کوئی تمہیں گالی دے تم اس کو ہدایت کی نصیحت کرو، کوئی تمہیں بد دعا دے تم اس کو دعا دو. اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ چاہتا ہے. تو مجھے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے بجائے اس کے کہ میں لوگوں پہ فوکس کروں. بہتر ہے کہ جب میں اس طریقے سے چلوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح راستے پہ جا رہی ہوں، میں جو درس سن رہی ہوں اس کو میں سمجھ رہی ہوں اور اس کے مطابق عمل کر رہی ہوں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب آپ لوگ یہ درس سن رہی ہیں اس کے آئینے میں اپنی شکل ہر روز دیکھیں اور صبح سے شام تک اپنا جائزہ لیں کہ میں ویسے ہی زندگی گزاری ہوں جیسے میرا رب اسے چاہتا ہے. ظاہر ہے رب کی مرضی چاہیے. جب تک میں اب رب کی مرضی نہیں لوں گی
اپنی مرضی چھوڑوں گی تو رب کی مرضی لوں گی. تو اپنی مرضی میں نے چھوڑی نہیں اور میں نے رب کی مرضی لے لی تو یہ نہیں ہو سکتا. ایک اس میں دو مرضیاں نہیں، یا تو اللہ کی مرضی چلے گی یا میری مرضی چلے گی. تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ میں اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ رب کی مرضی لے لوں، کیونکہ رب کے پاس ہی تو سب کچھ ہے اور جانا کہاں ہے؟ رب کے پاس ہے. تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دیا اسی لیے، اپنی پہچان کے لیے دیا. میں نے ساری عقل لگا دی ہے دنیا میں کہ مجھے کپڑے چاہیے، زیور چاہیے، گھر چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. میں نے اس میں یہ عقل لگا دی. نہیں، مجھے اللہ کی پہچان میں عقل لگانی، اللہ کو پانے میں عقل لگانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تکلیفیں لاؤں گا. میں مومن کو خبیث لوگوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا، میں دونوں میں فرق کروں گا. اب اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے. اب اللہ تعالیٰ جب تکلیف لائے گا اور میں اس کو اچھے طریقے سے برداشت کروں گی تو اگلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ دیکھو مومن کی یہ نشانی ہے، مومن یہ ہے. پھر اب اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کہتا ہے اللہ کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک عام انسان کو نہیں دے سکتا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. کہاں اللہ کی شان اور کہاں ہم پلیت نطفے سے پیدا ہونے والے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ وہ جو جس کو چنتا ہے اس کو پاک کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو پاک صاف کر کے پھر وہ اپنا علم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرا اختیار ہے کہ میں کس کو چنتا ہوں، کس کو اپنے غیب کا علم دیتا ہوں. اس میں تمہارا کوئی غرض نہیں ہے. مجھے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم کس چکروں میں پڑے ہوتے ہیں؟ ہم کوئی وقت کے امام کو دیکھتے ہیں تو پہلے دیکھ کہ یہ کون سے کشف، ان کے پاس کوئی کشف و کرامت ہے، ان کے مرید کتنے ہیں، ان کو لوگوں سے. اب یہ دنیاوی نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں، کشف و کرامت سے کیا فائدہ؟ سب کچھ، نہ موضوع کی ضرورت ہے نہ کشف و کرامت کی ضرورت ہے. ایک مومن سیدھا راستہ اللہ اور رسول، بس اور کچھ نہیں. کشف و کرامت سب کچھ اللہ کے پاس ہے، دینا چاہے گا دے دے گا، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مقصد تو نہیں ہے کسی ولی اللہ کے پاس، وقت کے امام کے پاس جانے کا. یہ مقصد تو نہیں ہے کہ ہم کوئی پاور حاصل کر لیں، کوئی رتبے حاصل کر لیں. جب اگر میرے ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی میں کبھی بھی نہیں حاصل کر سکوں گی. ہمارے ذہن میں صرف ایک چیز ہونی چاہیے، اللہ، کہ اللہ کا دیدار چاہیے اور قیامت کے دن جنت الفردوس میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں. یہ میرے ہونا چاہیے. پھر اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر. بس یہ ہے ایک کلیہ کہ ایمان لاؤ اللہ اور رسول. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ اور ڈرو، کس سے؟ اللہ سے، تاکہ تم کو اجر عظیم ملے. یہ دو چیزیں ہیں کہ ہم ایمان اللہ اور رسول پہ لانا ہے. بس ہمیں کوئی کشف و کرامات نہیں چاہیے. تو ظاہر ہے اللہ اور رسول کا پہ ایمان آسان کام نہیں ہے. ہم مسلمان تو ہیں، کتنے ارب مسلمان ہیں؟ کوئی نہیں. اس کے لیے وقت کا ایمان چاہیے ہوتا ہے، امام چاہیے ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کو نیت بنا کے، اللہ کو پانے کی نیت بنا کے اس کے آگے تن من دھن قربان کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے. وہ اللہ کا پیغام یہ اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ خود سے مقرر نہیں ہوتے، اللہ نے مقرر کیے ہوتے ہیں. اور کس کے لیے؟ میرے لیے. تو مجھے ایک نمونہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ میں اس کی صحبت میں بیٹھ کے وہ میرا تزکیہ نفس. ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تزکیہ نفس کی، حکمت اور دانائی کی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی وہ دے. لیکن میرا مخلص ہونا ضروری ہے. میرا مخلص ہونا کیا؟ کہ صرف اللہ چاہیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. بس دنیا کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے ذرہ بھر بھی. اگر میں نے دنیا کی ملاوٹ کی میں نہیں سمجھ سکوں گی نہ قرآن کو، نہ میں اللہ کو، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر اجر عظیم چاہیے، اب اجر عظیم ہے کیا؟ اللہ کا دیدار. اس سے بڑا اجر تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اسی دنیا ہی میں آپ کو نفس مطمئنہ مل جائے گا کہ آپ ہر چیز میں دوزخ میں کھڑے ہو، دنیا والوں کی دوزخ میں کھڑے ہوں گے لیکن آپ دوزخ محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں آپ کا اللہ سے رابطہ ہے، اللہ سے کنیکشن ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.